الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت نازک اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے نماز اور عورتوں کے لباس کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز صرف ایک رسمی عبادت نہیں بلکہ یہ اسلام کا ستون ہے۔ لیکن یاد رکھیں، نماز کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو ساری زندگی کے سجدے بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں پہننے والی عورتوں کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات صرف کسی مولوی یا کسی شخص کی رائے نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پہلی چیز، باریک اور شفاف کپڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ اس حدیث میں کاسیات اور عاریات کا ذکر ہے، یعنی کپڑے پہننے والی مگر ننگی عورتیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو باریک کپڑے پہنتی ہیں جن سے جسم نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل مارکیٹوں میں ایسے دوپٹے اور قمیضیں ملتی ہیں جو صرف نام کے کپڑے ہوتے ہیں۔ روشنی میں یا قریب سے دیکھیں تو جسم جھلک رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ عورتیں ایسے کپڑوں میں نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں شرط ہے کہ پورا جسم صحیح ڈھکا ہوا ہو۔ اگر باریک کپڑے ہیں تو گویا کچھ بھی نہیں پہنا۔ دوسری چیز، تنگ کپڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت لباس پہن کر بھی ننگی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اس میں وہ عورتیں شامل ہیں جو ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں، جیسا کہ جینز، ٹائٹس یا بہت چست شلوار و قمیض پہن کر نماز پڑھتی ہیں، کیونکہ نماز کا مقصد ہے اللہ کے سامنے عاجزی کرنا۔ مگر اگر جسم کی ساخت، نشیب و فراز سب کچھ کپڑوں سے ظاہر ہو رہا ہے تو ایسی نماز اللہ کے ہاں ناقص ہے۔ آپ سب کو نصیحت کروں گی کہ عورت کو چاہیے کہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے تاکہ جسم کے اعضاء چھپ جائیں۔ فیشن کے نام پر تنگ کپڑوں میں نماز پڑھنا ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تیسری چیز ہے اپنے بالوں کو نہ ڈھانپنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بال ڈھانپے بغیر نماز پڑھتی ہے۔ عورت کے لیے بال چھپانا فرض ہے۔ صرف دوپٹہ رکھنا کافی نہیں بلکہ اس طرح رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بال باہر نہ نکلے۔ اگر آج کل کچھ عورتیں ٹوپی یا چھوٹے دوپٹے سے سر ڈھانپتی ہیں مگر گردن اور بال نمایاں ہوتے ہیں، یہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بال بھی جان بوجھ کر باہر ہو تو نماز ناقص رہتی ہے۔ چوتھی وہ عورت ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، خوشبو لگا کر نماز پڑھنے والی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے درمیان سے گزری وہ زانیہ ہے۔
عورت اگر پرفیوم یا خوشبو لگا کر نماز پڑھے تو فرشتے اس نماز کو اللہ کے حضور پیش ہی نہیں کرتے، چونکہ ہر نماز اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے، اس لہٰذا وہ نماز اللہ کے حضور پیش نہیں کی جاتی۔ نماز کے وقت عورت کو پاکیزگی کا حکم ہے، لیکن خوشبو صرف مردوں کے لیے درست ہے۔ آج کل خواتین صاف مواقع پر پرفیوم لگا کر کسی بھی نماز پڑھتی ہیں، مگر یہ عمل اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ پانچویں چیز وہ ہے کہ سونے یا ریشم کے کپڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے۔ عورت کو عام زندگی میں اجازت ہے، مگر نماز کے وقت سونا، ریشم یا چمکیلا لباس پہننا مقبول نہیں، کیونکہ نماز سادہ اور عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر عورت نے فیشن یا زیور والا لباس پہن رکھا ہے تو ایسی نماز بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ سب کو بہت ہی خاص نصیحت ہے۔ میری پیاری بہنوں، نماز قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ لباس شریعت کے مطابق ہو، سادہ، ڈھیلا، موٹا اور پورا جسم ڈھانپنے والا کپڑا پہنے، بالکل سادہ انداز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اگر عورت پوری زندگی نماز پڑھے مگر صحیح لباس نہ پہنے تو افسوس، یہ نماز قبول نہیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے ایک خاص وظیفہ اور دعا پیش کرتی ہوں، جو روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ کے لیے ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا ودودو، یا لطیفو، یا نافعو، پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا یہ ہے، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو شرم و حیا والا لباس عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری نسلوں کو نماز کا پابند بنا دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔